الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین نبینا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی صاحب دعوة النبویہ وصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبۃ الہیۃ القائم۔ درود پڑھ لیں محمد والے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ امیر المؤمنین علی علیہ السلام۔ درود پڑھیں گے محمد والے اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ درود پڑھیں گے محمد والے محمد پر۔ علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں، ان کی اجازت سے آپ سب کی اجازت سے عزیزان گرامی، ایک بہت ہی عظیم مرتبہ ہے کہ پروردگار عالم نے جس طرح ہمیں قرآن اور ولایت علی سے متمسک رکھا، اسی طرح ساتھ ہی ساتھ ہمیں عزاداری سے بھی متمسک رکھا ہے۔ جس فرش پر آپ بیٹھے ہیں، جسے ہم فرش عزا کہتے ہیں، یقین جانیے میں مبالغہ آرائی نہیں کر رہا، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ جس فرش پر عرش والوں کا تذکرہ ہو اسے جنت کہا جاتا ہے، اور یقین جانیے اگر آپ کو جنت کی خوشبو محسوس کرنی ہے تو آپ اس فرش عزا کی خوشبو محسوس کر لیں۔ تو یہ ایک عظیم مرتبہ ہے، اور میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے پنجگانہ نماز کے بعد یا پہلے 2 رکعت نماز کم از کم شکرانے کے طور پر ادا کرنی چاہیے کہ پروردگار نے ہمیں ایسے گھرانے میں خلق فرمایا، ہماری تخلیق ایسے گھرانے میں فرمائی کہ جہاں پر محبت محمد و آل محمد نسلوں میں پایا جاتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ عزیزان گرامی، عزاداری ہماری رگ حیات ہے، اور عزاداری کا وہ مقام ہے کہ جس کو کوئی بھی انسان، کوئی بھی مخلوق گن نہیں سکتا سوائے پروردگار عالم کے۔ اور یہ کوئی میں عام سی بات نہیں کر رہا، محمد و آل محمد کا تذکرہ وہ ہے۔ جب فرشتے سے پوچھا نا اللہ کے رسول نے کہ اے فرشتے بتا کہ آپ ایسی کون سی چیز ہے جو آپ گن نہیں سکتے، تو انہوں نے کیا کہا کہ میں تمام چیزیں گن سکتا ہوں سوائے محمد و آل محمد پر درود کی جو فضیلتیں ہیں میں اس کو گن نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ مل کے درود پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ اور اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے مکے میں مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرنے کا کہا، تو یقین جانی جب مقام ابراہیم، کیونکہ ابراہیم سے یہ ابراہیم کی نسبت ہے نا، اس سے مقام ابراہیم کی نسبت ابراہیم سے نسبت ہے، تو 2 رکعت نماز وہاں پر ہمیں ہر حاجی کو ادا کرنا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جب مقام ابراہیم کی نسبت کی وجہ سے 2 رکعت نماز آپ کو ادا کرنی ہے، تو جس کی نسبت اللہ کے رسول ہو، فخر ابراہیم سے ہو، تو وہاں پر اس مزار پر جا کے نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہوگی۔ اور یہ زیارتوں میں، یہ تمام روایتوں میں موجود ہے کہ مسجد کوفہ میں، کربلا میں، نجف میں، کاظمین میں، حرم مطہر میں نماز ادا کرنے کی فضیلت کیا ہے، واجب نماز ادا کرنے کی کیا فضیلتیں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مستحب نماز ادا کرنے کی بھی کیا فضیلتیں ہیں۔ عزیزان گرامی، جس طرح میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں قول رسول کا تذکرہ فرمایا، جس میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ انی تارکن فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔
عزیزان گرامی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. بھائی توجہ رکھیے گا میرے ساتھ رہیے گا کہ ایک کون سی چیز ہے؟ کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میری اہل بیت ہے. ما ان تمسکتم بہما، جب تک اے لوگو تم ان سے متمسک رہو گے، لن تضلوا بعدی، میرے بعد کبھی تم گمراہ نہ ہوگے. اب بات یہاں پر میں بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مثال کو آسان سے آسان کر دوں. یہ بتائیے کہ بھئی اگر آپ کو اسکول کا کورس دے دیا جائے اور استاد نہیں دیا جائے تو آپ کو کیا کتاب پلے پڑے گا؟ کیا نہیں، مطلب آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. آپ کہیں گے بھئی ٹیچر کون ہے اس کا، پڑھانے والا کون ہے؟ ہاں، اب جب پڑھانے والا آ جائے تو آپ کہیں گے کہ بھئی ہمیں اس ٹیچر سے سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ استاد ہمیں سمجھا نہیں سکا، ہمیں دوسرا استاد چاہیے. تو ظاہر سی بات ہے آپ کے لیے استاد کو چینج کر دیا جائے گا. مگر اللہ کے رسول نے ایسی کتاب کے لیے اور ایک ایسا استاد مقرر فرمایا. یہاں پر میں ایک جملہ کہہ دوں کہ بھئی اللہ کی کتاب کے لیے اللہ کے بھیجے ہوئے لوگوں کو مقرر فرمایا ہے. بھئی اللہ کی کتاب ہے نا، اللہ کی کتاب ہر ایرے غیرے کو تو سمجھ میں نہیں آتی. اللہ کی کتاب جو ہے، ظاہر سی بات ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں قرآن میں جس کو انسان پڑھ کر گمراہ ہو سکتا ہے، مطالب نہیں سمجھ سکتا. قرآن کے مطالب ہر انسان نہیں سمجھ سکتا، تو اس کے لیے قول رسول اور قول معصوم کا ہونا ضروری ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حکم سے، اللہ کے رسول نے اہل بیت کو قرآن کا ٹیچر مقرر فرما دیا. کہا کہ بھائی اہل بیت جو ہیں یہ آپ کے ٹیچرز ہیں جو قرآن کو پڑھ کر سنائیں گے اور قرآن کو سمجھائیں گے. یاد رکھنا جب آپ ان ٹیچر سے پڑھو گے تو کبھی بھی قرآن کے بارے میں گمراہ نہیں ہوگے. میں توجہ رکھیے گا، توجہ نہیں آپ کی. بھائی اللہ نے کیا کہا کہ بھائی میں نے کتاب نازل کر دی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بھائی یہ قرآن کی آیت ہے کہ میں نے ذکر کو نازل کر دیا اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں. اب بات یہ ہے کہ بھائی ذکر تو نازل ہو گیا کتاب کی شکل میں، اب جب کتاب ہے تو استاد کا ہونا بھی ضروری ہے، کتاب کا ہونا بھی ضروری ہے. اب عجب ہے ان مسلمانوں پر کہ جو اپنے بچوں کو کیمسٹری، بایولوجی، فزکس پڑھانے کے لیے استاد تو مقرر کرتے ہیں مگر قرآن کے استاد کے لیے کہتے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ. بھئی ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ بھئی ایک چھوٹی سی سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے نا، فزکس کیمسٹری، یہ کوئی بہت راکٹ سائنس تو نہیں ہے، بچے پڑھتے ہیں. اس کے لیے جب ٹیچر کا ہونا ضروری ہے تو قرآن کے لیے بھی ٹیچر کا ہونا ضروری ہے. ٹیچر کا مطلب کیا ہے کہ قول معصوم، قول رسول. اور آج بھی یقین جانیے کہ اہل تشیع کا بہت ہی عظیم مرتبہ ہے، اور یہ ایسا فرقہ ہے کہ یقین جانیے کہ اس فرقے کے لیے اللہ کے رسول نے اور معصومین نے اور ہم جن کو مانتے ہیں بڑی فضیلت کا مقام ہے کہ ہمارے لیے سب کچھ آشکار کر دیا ہے، ہمارے لیے سب کچھ کھول کر رکھ دیا ہے. ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ اس میں یہ کہیں تو اس میں وہ ہوگا، اس میں وہ ہوگا تو اس میں یہ ہوگا. ہمارے پاس قول معصوم ہے. اللہ کی آیت کو رکھیے اور قول معصوم کو رکھیے، آپ کو قرآن بھی سمجھ میں آ جائے گا، اہل بیت بھی سمجھ میں آ جائیں گے. درود پڑھیں گے محمد والے اب ذرا بات آگے چلتی ہے. اب جب اللہ نے استاد مقرر فرما دیا تو استاد تو کوئی عام تو نہیں ہوگا، اور استاد کے اندر بھی اللہ نے خاصیتیں مقرر فرما دی ہیں. استاد کو کبھی طاہر کہہ دیا، استاد کو کبھی ولی کہہ دیا، استاد کو کبھی سخی کہہ دیا، استاد کو کبھی شجاع کہہ دیا. بھائی توجہ. اور استاد کی پہچان کے لیے ایک واقعہ بھی مقرر کیا جسے مباہلہ کہا جاتا ہے. اور جب ولایت کے لیے کہا تو انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ بھئی بے شک تمہارے ولی کون ہیں؟ اللہ ہیں اور اس کے رسول ہیں. اب بات تو یہاں پر یہ ہے نا کہ بھئی جب اللہ اور اس کے رسول ہیں تو اس کے بعد کون ہوں گے؟ کہ اللہ اس کے رسول کے بعد کیا دین کا خاتمہ ہو گیا؟ نہیں عزیزان گرامی، حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین ہیں. جب خاتم النبیین ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ بھئی نبی خاتم کے چلے جانے کے بعد، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یہ دین بھی ختم ہو جائے گا. عزیزان گرامی ایسا نہیں ہے. اگر نبوت دین کو پھیلانے والی ہے، دین کو سمجھانے والی ہے تو یقین جانیے امامت دین کو بچانے والی ہے. تو اب جو ہے اللہ نے کہا کہ بھئی آپ کے ولی کون ہیں، سرپرست کون ہیں؟ اللہ ہیں اور اس کے رسول ہیں. آئے کہا کہ والذین آمنوا الذین، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لے کر آئے ہیں، ایمان لے کر آئے ہیں. اب بات یہاں پر یہ ہے کہ ایمان تو بہت سے لوگ لا چکے تھے،
کیا اللہ ہر ایمان والے کو اپنا ولی بنا دے گا؟ نہیں. ایمان ایسی ایمان ہونی چاہیے کہ جس کو کل ایمان کہا جائے. بھائی توجہ رکھیے گا، جس کو کل ایمان کہا جائے. اب آگے بڑھ کر کہا کہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرے. اور نماز ہر ایرے غیری کی نماز نہیں، ایسی نماز جو بارگاہ خداوندی میں قبول ہو، اور ایسی نماز جس میں وہ شخصیت خود اللہ اور اس کو رسول کو یاد کرے، اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرے، اور اس نماز کی قبولیت میں اللہ اور اس کے رسول شامل ہوں. اب اللہ اور اس کے رسول شامل ہوں. اب آگے کہا کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہر بندہ، ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے. ہر مسلمان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بھئی اس کو ولی بنایا جائے، کہ وہ یؤتون الزکوٰۃ، جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہوں گے. اب جب زکوٰۃ کی باری آئی تو ہر مسلمان زکوٰۃ ادا کرتا ہے. اب بات یہاں پر یہ ہے کہ جب ہر بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو کیا ہر زکوٰۃ دینے والا اللہ کا ولی ہوگا؟ نہیں. ایسی زکوٰۃ کی ضرورت تھی جس کی زکوٰۃ اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو. اب جب اللہ نے یہ کہا، آگے کہا کہ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، راکعون کا اشارہ دیا ہے. بھئی رکوع کرنے والے ہوں گے، جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیں گے وہ اللہ کا ولی ہوگا. اب جائیے تاریخ پڑھیے، آپ تاریخ میں ہے، تاریخ کی کتابوں موجود ہے. یہ میں صرف شیعہ کی بات نہیں کر رہا، ہر مسلک کی کتاب میں آپ ڈھونڈیے کہ اسی آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک دن مسجد نبوی میں ایک سائل آیا اور کہا کہ کون ہے جو میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا دے، کون ہے جو میں سوال کر رہا ہوں میرے سوال کو بر لائے. اب بات یہاں پر یہ ہے کہ جب سائل نے سوال کیا تو کوئی دینے والا نہیں تھا. جب اس سائل نے کہا پروردگارہ میں تیری بارگاہ میں آیا تھا، تیری مسجد میں آیا تھا، تیری بارگاہ میں آیا تھا، اور میں نے کچھ سوال کیا، سوال کا کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. جب جیسے ہی اللہ اور اس کے دین پر آنچ آنے لگی، جب بات آئی تو اللہ کے ولی نے کہا اے سائل، کہا نہیں اشارہ کیا، اشارے میں کہا کہ اے سائل میرے ہاتھ سے انگوٹھی لے کر چلا جا. اب سائل انگوٹھی لے کے چلا گیا. اب جیسے ہی آیت نازل ہوئی، اب بات یہاں پر یہ ہے، مشہور معروف خطیب کا جملہ ہے یہ کہ بھئی صحابہ اور اہل بیت میں بہت ہی واضح فرق ہے. واضح فرق کیا ہے کہ بھئی صحابہ وہ ہوتے ہیں جو آیتوں کے نزول کے بعد عمل کرتے ہیں، اور اہل بیت وہ ہوتے ہیں جن کے عمل کرنے پر آیتیں اترتی ہیں. بھئی جن کے عمل کرنے پر آیتیں اترتی ہیں. آپ قرآن میں آیتیں پڑھیں اور شان نزول بھی پڑھیں، شان نزول بھی تفسیر میں دیکھیں، یقین جانیے کہ پہلے عمل کیا ہے بعد میں آیتیں اتری ہیں. پہلے سائل کو کھانا کھلایا ہے پھر آیت اتری ہے. تو عزیزان گرامی مصداق اہل بیت کا. اب یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف قربت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے دروازے کو اس پر کھول دیتا ہے. ایک مرتبہ درود پڑھیں گے محمد والے محمد. انہی خاصیتوں میں سے خاصیت اللہ کے ولی میں کون سی ہونی چاہیے؟ طہارت کا ہونا ضروری ہے، جس میں قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. درود پڑھیں گے محمد والے. بھائی گھبرا تو نہیں رہے ہیں آپ، توجہ ساتھ رکھیے گا. اگر گھبرا رہے ہیں تو میں اپنا موضوع بدل لوں یہاں پہ. تو یہاں پر یہ ہے کہ بھئی جب اللہ نے طہارت کا تذکرہ کر لیا تو آپ سب یہاں پر یہاں پر ابھی میرے خیال میں بچے نے ہی حدیث قصہ کی تلاوت کی تھی کہ حدیث قصہ ہر مجلس کی ابتدا میں پڑھی جاتی ہے. بڑی جیسے دعائے کمیل، جس طرح دعائے تبسل. دیکھیں گرامی، اہل تشیع کوئی عام مسلک نہیں ہے، کوئی عام مذہب نہیں ہے جس کو کسی شکایت کی ضرورت ہو. توجہ رکھیے گا، جس کو کسی شکایت کی ضرورت ہو. ہر حاجت کا حل ہمارے معصومین نے بتا دیا ہے. خدا سے دعا کس طرح مانگنا ہے، اللہ سے حاجتیں کس طرح طلب کرنی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ زندگی کے معاشرے میں جب آپ رہتے ہیں، سوسائٹی میں جب رہتے ہیں، اپنے لائف کو، اپنی زندگی کو جب آپ گزارتے ہیں تو اس میں آپ کو زندگی کیسے گزارنی ہے، بڑے سے کس طرح بات کرنی ہے، چھوٹوں سے کس طرح سے سلوک کرنا ہے،
عورتوں کا کیا مقام ہے اسلام میں، مردوں کا کیا مقام ہے، بچوں سے کس طرح سے سلوک کرنا ہے، ہر باریک سے باریک چیز کے بارے میں اہل بیت نے بتا دیا ہے۔ تو میں حدیث قصہ بھی وہ واحد روایت ہے کہ جس سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس میں کوئی عام لوگوں کا تذکرہ نہیں ہے، اس میں اہل بیت کا تذکرہ ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ فاطمہ زہرا کو مرکز ولایت اور مرکز امامت اور مرکز نبوت قرار دے کر کہہ رہا ہے کہ ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ درود پڑھیں گے محمد والے کہ بھئی یہ فاطمہ ہیں اور ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے 2 بچے ہیں۔ آپ یقین جانیے جب بھی آپ کو اگر دیکھنا ہو مرکز ولایت کی جانب، مرکز نبوت کی جانب اور مرکز امامت کی جانب، تو آپ ذات فاطمہ کو دیکھیے۔ آپ کو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات میں، اور یقین جانیں کہ اگر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ امام علیہ السلام کی ولایت میں، امام علیہ السلام کی خلافت میں، اب میں خلافت کی بھی تعریف کروں گا، خلافت کیا چیز ہوتی ہے، امامت میں، ولایت میں اگر کوئی سرپرستی کرنے والی ہیں تو وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں۔ اور اسی طرح جس طرح حضرت فاطمہ زہرا نے دین کے راستے پر اپنی جان قربان کر دی، اسی طرح حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے دین کے ہی راستے پر اپنی چادر قربان کر دی ہے۔ میں مصائب کے میں مرحلے پہ نہیں آیا، میں اس کو مثال دے رہا ہوں یہاں پہ۔ اب جب خلافت کی بات آئی ہے تو خلافت کے بارے میں جملہ سنیے، دیکھیں گرامی، خلافت کسے کہتے ہیں؟ حکومت کو نہیں، حکومت کو تو نہیں کہتے۔ اللہ اپنے کسی بھی خاص بندے کو حاکم نہ بنا کر نہیں بھیجتا۔ اب حاکم اور خلیفہ میں کیا فرق ہے؟ بھئی اللہ نے کہا نا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہو رہی تھی اسی وقت کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اعزان گرامی جو خلافت ہے وہ خدائی عہدہ ہے، لوگوں کا دیا ہوا عہدہ نہیں ہے۔ اب بھائی جب یہ خدائی عہدہ ہے تو لوگوں کا دیا ہوا عہدہ کیا ہوتا ہے؟ تو بھائی آپ یہ سنیں، آپ یہ دیکھیں کہ بھائی جب اللہ کا دیا ہوا عہدہ خلافت ہے تو لوگوں کا دیا ہوا عہدہ حکومت ہوا کرتا ہے۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ بھائی خلافت کے منبر سے عدل کی خوشبو آتی ہے اور حکومت کے تخت سے ظلم کی بدبو آتی ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ نے اپنے جتنے بھی خلفاء کو بھیجا ان کے ساتھ عدل، سخاوت، امامت، شجاعت، یہ تمام چیزیں ان سے منسلک فرما کے بھیجی۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر جب یہ آپ حدیث قصہ پڑھتے ہیں، اس میں اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے یہاں پہ طہارت کے بارے میں؟ اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، پروردگارہ یہ میرے اہل بیت ہیں، وخاصتی، اور یہ میرے خاص ہیں، وحامتی، اور یہ میرے حمایت کرنے والے ہیں۔ یہ جملہ پڑھتے ہیں بچے کو یاد ہیں، بھائی میرے حمایت کرنے والے ہیں۔ اب بات یہاں پر یہ ہے کہ بھائی اللہ کے رسول کی حمایت کس طرح کی اہل بیت نے؟ اللہ کے رسول کی حمایت کس طرح کی؟ اگر اللہ کے رسول دین کو لانے والے ہیں، دین کو سمجھانے والے ہیں، تو بھائی مدد کے طور پر علی مرتضیٰ اپنے ذوالفقار کو لے کر دین کو پھیلانے والے بھی تو ہیں۔ حمایت کرنے والوں میں جناب فاطمہ زہرا بھی موجود ہیں، اور حمایت کرنے والوں میں جس طرح امام علی نے اپنے تلوار کے ذریعے سے دین کو بچایا ہے، تو یقین جانیے امام حسن نے صلح حسن کے ذریعے سے اللہ کے رسول کی حمایت کی ہے۔ جس طرح حسن نے صلح حسن کے ذریعے سے حمایت کی ہے، حسین نے کربلا میں سجدے کی حالت میں سر کٹا کر رسول کی حمایت کی ہے۔ جس طرح میرے مولا حسین نے سر کٹا کر حمایت کی ہے، تو یقین جانیے زین العباد نے صحیفہ کاملہ لکھ کر دعاؤں کو بتا کر، دعاؤں کو مومنین کے درمیان پہنچا کر یہ بتا دیا کہ میں رسول کی حمایت کر رہا ہوں۔ بھائی جس طرح امام زین العابدین نے صحیفہ کاملہ اور دعاؤں کا مجموعہ دے کر ہمیں بتایا کہ بھائی میں دین کی حمایت کر رہا ہوں، اسی طرح میرے مولا امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام نے ایک یونیورسٹی، درود پڑھیں گے محمد والے محمد پر، ایک یونیورسٹی، ایک ایسا جامعہ بنایا کہ جہاں پر علم کے، میں چھوٹی بات نہیں کر رہا، میں یعنی کہ علم کے دریا بہہ رہے تھے، جہاں پر جابر بن حیان جیسے لوگ، آپ یقین جانیں دیکھیں یونیورسٹیز میں یہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہوتی ہیں، الگ الگ لوگوں کو جو جس فیلڈ میں جانا چاہتا ہے وہ اس فیلڈ میں چلا جاتا ہے۔ مگر امام کے جامعہ میں یہ خاصیت تھی کہ امام خود دیکھا کرتے تھے کہ کون
کس فیلڈ کے لائق ہے، کون کس فیلڈ کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی طرح تو جابر بن حیان کیمیا میں ماہر تھے، اسی لیے دنیا فادر آف کیمسٹری کے نام سے یاد کرتی ہے، بابا کیمیا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اب جب عزیزان گرامی، جب امام صادق کا ایک غلام بابا کیمیا بن سکتا ہے تو اس کا استاد کتنا بڑا ہوگا۔ درود پڑھیں گے محمد والے محمد۔ اب اسی طرح اگر جب اللہ نے اپنے خاص بندے، اپنے ولیوں کا تذکرہ قرآن نے ارشاد فرما ہی دیا، تو جانب دیکھیں لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب علی علیہ السلام کو اللہ کو حضرت علی علیہ السلام کو خلیفہ بنانا ہی تھا، مولا بنانا ہی تھا، تو نام لے لیتا، قرآن میں ڈائریکٹ علی کا نام دے دیتا۔ تو عزیزان گرامی یاد رکھیے گا کہ اگر کسی بڑے کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو نام سے نہیں کیا جاتا، صفت سے کیا جاتا ہے، نام سے نہیں کیا جاتا۔ ادب کا تقاضا، یہ تو اردو ادب کی باتیں کر رہا ہوں میں، جب اردو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ نام سے نہیں پکارا جائے تو اللہ کے ادب میں کتنا بڑا کام ہوگا۔ یہاں پہ اللہ نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزمل، مدثر اور یاسین کیا پکارا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ اپنے خاص بندوں کو نام سے نہیں پکارتا، صفات سے پکارتا ہے۔ تو آپ دیکھیں صفات، اب صفات سے جب اللہ پکارتا ہے تو لوگوں کو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے، وہ اپنے عقل کو بڑا کریں، اپنے عقل کے دائرے کو وسیع کریں تاکہ وہ علی کے صفات کو سمجھ سکیں، علی کی صفات کو سمجھ سکیں۔ بھائی جب آپ لوگوں کے ذہن میں علی سمجھ میں نہیں آتا تو اللہ کی ذات کہاں سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ کی ذات سمجھنے کے لیے عزیزان گرامی یہ انسان کی عقل کافی نہیں ہے۔ جہاں پر انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے، جہاں پر انسان کی عقل کی ہمتیں ختم ہو جاتی ہیں، وہاں سے اللہ کی ذات شروع ہو جاتی ہے، وہاں سے اللہ کی ذات شروع ہو جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی جب اللہ نے کہا کہ اچھا اب میں اور آسان کی نشانی بتا دیتا ہوں، تو آیہ مباہلہ نازل کر دیا۔ کیا ہے؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ تو عزیزان گرامی اس آیت کا مجھے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر بچے کو ترجمہ یاد ہے۔ میں شاہد مثال یہاں پر پیش کر رہا ہوں۔ بھائی یہاں پر اللہ کے رسول نفس کے جگہ پر کس کو لے گئے تھے؟ جناب علی مرتضیٰ کو لے گئے تھے۔ عورتوں کی جگہ پر کس کو لے کے گئے تھے؟ جناب فاطمہ زہرا کو لے کے گئے تھے۔ بچوں کے جگہ پر کس کو لے کے گئے تھے؟ جناب حسن اور حسین کو لے کے گئے تھے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا جملہ یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اب یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، اپنی عورتوں کو لے کر آؤ۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ رسول ایک ہی عورت کو لے کے جا رہے ہیں اور ایک ہی مرد کو لے کے جا رہے ہیں۔ اب میں یہاں پر ایک بات بتاؤں، اگر آپ کے علاقے سے کوئی چیز مانگنی ہو یا کوئی درخواست کسی بڑے ادارے میں دینا ہو یا اپنی بات کسی بڑے ادارے میں پہنچانا ہو، تو آپ یہ بتائیے کہ بھئی آپ سب مل کر جائیں گے یا کسی اپنے خاص بندے کو بھیجیں گے؟ میں سوال کر رہا ہوں آپ سے، بھائی خاص بندے کو بھیجیں گے، کسی بڑے بندے کو بھیجیں گے، کسی معزز کسی بزرگ کو بھیجیں گے، کسی ایم پی او کو بھیجیں گے، کسی ایم این اے کو بھیجیں گے تاکہ وہ آپ کی نمائندگی کر کے آپ کی سرداری کرتے ہوئے چلا جائے اور وہاں پر جا کے آپ کی جتنی حاجتیں ہیں، آپ کے جو جتنے درخواستیں ہیں وہاں پر جمع کرا دے؟ اب عزیزان گرامی جب آپ کے علاقے میں یہ ہو سکتا ہے تو اللہ کے رسول بھی ایسا ہی کچھ کر رہے ہیں، ایسا ہی کچھ کر رہے ہیں۔ مردوں کے سردار کے جگہ پر حضرت علی کو لے کے جا رہے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کے درخواست کو جمع کرنے کے لیے، لوگوں کی نمائندگی کرنے کے لیے مردوں کے جگہ پر حضرت علی کو لے کے جا رہے ہیں، اور عورتوں کی جگہ پر حضرت فاطمہ زہرا جو کہ عورتوں کی سردار ہے نا، حضرت فاطمہ زہرا کو لے کر جا رہے ہیں۔ اب آگے چل کر جب بات ہوتی ہے بچوں کے لیے تو جوانوں کے سردار امام حسن اور حسین کو بچوں کے سردار کے طور پر لے کے جا رہے ہیں۔ اب عزیزان گرامی اللہ نے یہاں پر یہ بات واضح کر دی کہ اللہ کے ولی کون ہے، اللہ کی ولی کی خاصیتیں کیا ہیں۔ اب یقین جانیے کہ جو صفات جو خاصیتیں، چاہے وہ شجاعت کے حوالے سے ہو، سخاوت کے حوالے سے ہو، امامت کے حوالے سے ہو، علم کے حوالے سے ہو، یقین جانیے کہ اللہ نے جس طرح حضرت علیہ السلام میں یہ تمام صفات رکھ دی تھیں، اسی طرح ہمارے آخری امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ
ان کو بھی ان تمام صفات کا مجموعہ قرار دے کر اللہ ظہور فرمائے گا، ظاہر فرما دے گا۔ اب بات یہ ہے کہ جب علم کی بات ہے، میں صفاتی بیان کر رہا ہوں، طہارت جتنا ضروری ہے، اسی طرح جتنا ولایت کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح علم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اب آپ جانتے ہیں علم کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا کہا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں کون ہوں؟ علم کا شہر ہوں، اور علی اس کے دروازہ ہیں، علی اس کے دروازہ ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ ایک واقعہ تو آپ سب کو یاد ہوگا، جناب سلیمان پیغمبر، حضرت سلیمان نبی علیہ السلام کے ایک وزیر تھے، جناب آصف بن برخیہ، نام سنا ہوگا۔ جب اللہ کے نبی نے کہا کہ ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے اس کو کون جلد سے جلد لے کر آئے گا، تو جس کی جتنی قوت تھی وہ بیان کر رہا ہے وہاں پر، 1 گھنٹے میں لے کر آؤں گا، 1 دن میں لے کر آؤں گا۔ جناب آصف بن برخیہ نے کہا کہ پلک کے جھپکنے سے پہلے میں لے کر آؤں گا۔ تو اب بات یہاں پر یہ ہے، جس سے جناب آصف بن برخیہ نے کہا، حضرت سلیمان نے کہا ٹھیک ہے آپ لے کر آئیے، اور فوراً ملکہ بلقیس کے تخت کو حضرت سلیمان کے پاس لے کر آ رہے ہیں۔ اب جب روایت میں جب یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں تو ان کے پاس اسم اعظم کا ایک علم تھا، کس کے پاس؟ جناب آصف بن برخیہ کے پاس ایک علم تھا، کس کا؟ اسم اعظم کا۔ آپ جس کے پاس ایک اسم اعظم کی وجہ سے یہ کر سکتے ہیں، تو جس کے پاس 72 71 یا 72 اسم اعظم ہو تو وہ کیا سے کیا کر سکتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے مرتبہ اہل بیت کا۔ اب جب اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اتنے بڑے مرتبے پر فائز کر دیتا ہے، اتنی فضیلتیں عطا کر ہی دیتا ہے، تو کچھ آزمائشیں بھی دیتا ہے۔ اب آزمائشیں کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہیں، امتحانات آپ شروع سے دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے فضیلتیں عطا کیں، ساتھ ہی ساتھ آزمائش کیا دیا کہ ان کو دنیا میں بھیج دیا جناب حوا کے ساتھ، جناب حوا کو الگ کر دیا، جناب آدم کو الگ کر دیا، آزمائش ہے جان گرامی۔ اسی طرح آگے چل کر حابیل اور قابیل کا معاملہ، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ جب اولاد آپس میں لڑ جھگڑ جائے تو والدین کو بڑی فکر ہوتی ہے، یہ بھی ایک آزمائش سے کم نہیں ہے جان گرامی۔ تو اب یہاں پر میں ایک بات کہہ دوں، بھائی قابیل نے جناب حابیل کو قتل کر دیا، تو بھائی اب جب مومن کا قتل ہوا تو مطلب کیا ہے کہ قابیل جو ہے اللہ کے دائرے سے، اسلام کے دائرے سے خارج ہو گیا، اسلام کے دائرے سے خارج ہو گیا، کیونکہ اس نے مومن کا قتل کیا تھا، اس نے مومن کا قتل کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ واضح ہے کہ بھئی جو مومن کو قتل کرے وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، وہ دین کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، چاہے وہ حضرت آدم کے دور میں ہو، چاہے وہ حضرت محمد کے دور میں ہو۔